السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے جو کہ دنیا بھر میں بڑے زور و شور سے منایا گیا۔ پاکستان میں تو خیر ہم نے مزدوروں کا دن بھی بڑی سادگی سے منایا، اور آج ہم نے آزادی صحافت کا دن بھی بڑی سادگی سے منایا، کیونکہ ہم مصروف ہیں اس ملک کے سیاسی، معاشی اور آئینی مسائل کے اندر جو کہ گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آزادی صحافت اور صحافیوں کی آزادی پر جب بات کرتے ہیں تو پاکستان ایک خطرناک ترین ملک ہے، خاص طور پہ صحافیوں کے لیے۔ اس کی بڑی وجہ آف کورس اس ملک کا جو ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ تو ضرور ہوگا ہی ہوگا، اور جو دوسرا ہمارا سسٹم ہے وہ بھی آف کورس میٹر کرتا ہے، لیکن ہم صحافی بھی کسی حد تک اس سارے معاملے میں رسپانسیبل ضرور ہیں۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی جو رپورٹ ہے، جس میں 180 ممالک میں جس میں درجہ بندی کی گئی کہ صحافیوں کو کس حد تک سازگار انوائرمنٹ مہیا کیا جاتا ہے صحافت کرنے کے لیے، اور کس حد تک وہاں صحافت یا صحافی جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ ان 180 ممالک میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ ہے 159۔ تو ہمارے پیچھے صرف 21 ملک ہی رہ گئے ہیں، اور جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں صحافت اور صحافیوں کو لے کے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم آخری نمبر تک نہ پہنچ جائیں، کیونکہ بہتری نہیں ہو پا رہی۔ آف کورس کچھ ٹی وی چینلز نے اور کچھ میڈیا گروپ نے یہ ضرور چلایا جو عمران کے مخالف میں تھے اور موجودہ کے حق میں تھے، کہ تب جو ہے وہ صحافت بڑے خطرناک حالات میں تھی، اب درجہ بندی بہتر ہو گئی، اور میرے خیال میں 152 کا انہوں نے نمبر دے دیا تھا۔ وہ پتہ نہیں اس رپورٹ کے مطابق تو نہیں تھا، وہ کون سی رپورٹ تھی۔ اینی وے، نہ حالات عمران خان صاحب کے دور میں اچھے تھے، نہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں اچھے تھے، نہ اس سے پہلے زرداری صاحب کے دور میں اچھے تھے، مشرف صاحب کے دور کے تو خیر ہم بات ہی نہیں کر سکتے، اور نہ صحافیوں کے حالات جو ہیں وہ موجودہ شہباز شریف صاحب کے دور میں اچھے ہوئے۔ عمران خان صاحب کے دور میں بہت سارے صحافیوں پر ان کو آزادی اظہار رائے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ حامد میر صاحب اس میں سے ایک ہیں، مطیع اللہ جان صاحب کا نام ہے، اور اسی طرح اگر ہم موجودہ دور میں بات کرتے ہیں تو پھر ایک لمبی لسٹ ہے، عمران ریاض سے شروع ہوتی ہے اور وہ صابر شاکر تک جاتی ہے۔ جس ملک میں ارشد شریف کے قتل کا جو ہے احتساب کے لیے پیرامیٹرز سیٹ نہ ہو سکیں، تو وہاں صحافت کی آزادی پر آپ کیا بات کریں گے؟ کیونکہ ہم ماتم کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، ہم سیاست پر ماتم کرتے ہیں، ہم آئین پر ماتم کرتے ہیں، ہم معاشی حالات پر ماتم کرتے ہیں، تو ہم سوشل جو پستی ہے اس پر ماتم کرتے ہیں، تو ایک ماتم آزادی صحافت پر ہی صحیح۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو سیاسی طور پر ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی شاندار ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا جو مقابلہ ہے، جو ریسلنگ ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ آف کورس سپریم کورٹ کے نام کے ساتھ سپریم لگتا ہے، لیکن مجھے جو فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ بھی مقدم ہے، اور وہ شاید زیادہ مقدم اس لیے کہ وہ قانون ساز ہیں، وہ قانون بناتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کام اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور کسی حد تک انٹرپریٹیشن کرنے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا پارلیمنٹ کو کہ کس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہ جو آپس کا ٹکراؤ ہے، اس نے آئینی بحران جنم دیا، اور اس آئینی بحران نے سیاسی بحران کو کشیدہ کر دیا، اور ان دونوں بحرانوں کے بیچ میں ایک بحران ہے معاشی بحران، جس میں آپ اور میں سبھی متاثر ہو رہے ہیں، اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی ایک خط لکھ دیا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، شیڈیول دیا تھا الیکشن منعقد کرانے کا، سپریم کورٹ کو یہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکے۔ جبکہ دوسری جانب ہم اس بات پہ خوش تھے کہ پی ٹی آئی کے اور حکومتی اتحاد کے مذاکرات ہوئے ہیں تو وہ کسے سمت جائیں گے، کوئی نتیجہ نکلے گا، لیکن اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلا ابھی تک، تو وہ بے نتیجہ ہے، کیونکہ الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہ ہونے پر انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ ایکشن لیں۔ یہ پی ٹی آئی نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے، اور ایک ہی دن جو انتخابات ہیں اس پر رضامندی کے لیے جو پی ٹی آئی نے اپنا رضامندی شو کیا، وہ یہ کہا ہے کہ 14 مئی سے پہلے نیشنل اسمبلی اور باقی اسمبلیاں وہ ڈیزالو کر دی جائیں۔ تو اس پر بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر پولیٹیشین اے این پی سے سمر ہارون بلور صاحب نے۔ سمر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی عمران میر صاحب ہیں، میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف سے صداقت عباسی صاحب ہیں، اگر جڑ چکے ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ، شاید میرے خیال میں ابھی تک نہیں جڑے، کیونکہ ٹیکنیکل والے بڑے ہمارے جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں، ڈی ایس این جی والے، وہ ابھی تک کنیکٹ نہیں کر پائے۔ جیسے کنیکٹ ہوں گے تو صداقت عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ عمران میر صاحب، اوور ٹو یو، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اس ملک میں صحافی اور صحافت کون آزاد ہے؟ دونوں آزاد ہیں کہ دونوں کے مسائل جو ہیں وہ پیچیدہ ہیں؟ سر عمران میر صاحب کمال کرتے ہیں، آپ بھی صحافی ہیں نا، تو آپ اپنے آپ سے بھی یہ پوچھیں کتنے کا آزاد ہیں ہم لوگ۔ دیکھیں، مسائل کا شکار تو ہم کئی دہائیوں سے ہیں نا۔ یہاں پہ صحافت کے معاملات عجیب و غریب ہیں۔ کبھی ہم مارشاء اللہ کا دور بھگتتے ہیں، کبھی ظاہر مارشاء اللہ نہیں ہوتا، لیکن لگتا ایسے ہے کہ جیسے کچھ مارشاء اللہ جیسے ہی حالات ہوں، تو اس سے بہتر معاملات نظر نہیں آتے۔ چلیں،
پچھلے دور کی بھی بات کر لیتے ہیں، خان صاحب کبھی ریسنٹ چلے، زیادہ دور نہیں جاتے، اور اب کی بھی بات کر لیتے ہیں جس میں 1 سال سے اوپر ہو گیا، 1 مہینہ بھی، ہم 13 ماہ ہو گئے جس سے گزر رہے ہیں۔ سر بظاہر جمہوریت ہے، خان صاحب کے دور میں بھی بظاہر جمہوریت تھی۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جب صحافیوں کے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو ہمارے سیاستدان جو اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت وہ یہ صفائی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم سے قسم لے لیں ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں۔ یعنی یہ کیا تماشا ہے، یہ کس طرح کی بات ہے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے کس طرح سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ یہ چیز ہم نے خان صاحب کے دور میں بھی دیکھی کہ وہاں بھی جب بہت سارے معاملات ہوئے، مطیع اللہ جان کو مارا پیٹا گیا، ابصار عالم صاحب کو گولی لگی، اسد طور کو مارا پیٹا گیا، تو کہا یہ جاتا تھا کہ جی ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں۔ یعنی اور بھی بہت سے، شاید میں بہت سارے نہیں نام لے سکوں گا، لمبی بات ہو جائے گی، یعنی جس کے بارے میں بھی بات ہوئی تو حکومت یہ کہتی تھی یا انفارمیشن منسٹر اس وقت کے یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ایون سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی جو معاملات ہوئے تو اس میں بھی یہی کہا جاتا تھا جی ہمیں نہیں پتا یہ کس نے یہ کر دیا۔ آج کی، کل کی، پرسوں کی مثال لے لیں، سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی اور صحافیوں کے ساتھ بھی۔ یعنی ابھی یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی مثال کے طور پہ پرویز الہی صاحب کے گھر پہ سارا معاملہ ہوا تو وہاں پہ چیف منسٹر صاحب وضاحت دے رہے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو، یعنی کمال ہے۔ پھر یہ کون کرتا ہے بھائی؟ یہاں کچھ جنات رہتے ہیں اس ملک میں، جنات کا سایہ اس ملک کے اوپر، کہ کس طرح کے معاملات ہیں نامعلوم افراد نہیں کرتی، ہاں نہیں کرتی، نہیں وہ نامعلوم افراد دیکھیں، مطلب آخر وہ بھی انسان ہے نا، کسی ادارے سے وابستہ ہوں گے، پولیس سے ہوں گے، FIA سے ہوں گے، کسی اور ادارے سے ہوں گے۔ سمر صاحب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے جب سیاستدان جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ نہیں ہوا کیا، وہ صحافیوں کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو۔ اچھا جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بڑی مزدار بات ہے، وہ پریس کلب میں پہنچی ہوتی ہے اظہار یکجہتی کے لیے، صحافیوں کے گھر بھی پہنچی ہوتی ہے، لیکن وہی جب اپوزیشن حکومت میں آتی ہے ان کا رویہ پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جو سابقہ حکمرانوں کا ہوتا ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب ایک رویہ کیوں نہیں رکھ سکتا سیاستدان؟ دیکھیے جی، آپ درست فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ابھی ایک لسٹ سنائی کہ جی فلاں کے ٹینیور میں، فلاں کے ٹینیور میں، وہ ٹینیور میں آپ نے نام غلط لیے ہیں۔ اچھا، اگر آپ دوسروں کے نام لیتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ مے بی ان حرکات کے پیچھے اصلی میں کون ہے۔ دیکھیں ہم نے پاکستان میں انفارچونیٹلی سیاستدان کو ایک پنچنگ بیگ بنا دیا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر آپ کو اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں اس کام کے لیے ذمہ وار نہیں ہوں، تو سارے ہماری پریس میڈیا کے بھائی کیوں انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے؟ نیچرل انسٹنکٹ یہ آتا ہے، اس کے اوپر یہ ایکوزیشن پریس اور میڈیا میں آتا ہے۔ ہمارے سچی بات ہے پاکستان میں بینگ اے جرنلسٹ آسان کام نہیں ہے، یہاں پہ فری اینڈ فیئر رپورٹنگ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ حامد میر صاحب اپنے وجود میں گولیاں لے کے پھر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے کسی کا ہاتھ توڑا گیا، کوئی جیل گیا، لیکن یہاں پہ سیاستدان بننا بھی آسان کام نہیں ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ جو سیاستدانوں کے ساتھ، چھوٹی پارٹیوں کے سیاستدانوں کے ساتھ پچھلے 5 سالوں میں عوامی نیشنل پارٹی کے 2 صوبائی سیکرٹری انفارمیشن کو مار ڈالا گیا۔ ایک میرے شہید شوہر تھے، ایک ہمارے بلوچستان کے سیکرٹری انفارمیشن اچکزئی صاحب تھے۔ ہمارے رپورٹرز نے ان پہ کتنی سٹوریز کی ہیں، اس کو کتنا میڈیا ٹائم ملا، کس نے پوچھا کہ کیوں مارا، کہاں سے لاشیں ملی، کہاں گئے، بس وہ چلے گئے۔ تو مطلب ہمیں مل کے جو ہم کہتے ہیں ایک کلیکٹیو ایفرٹ، ایک ڈائیلاگ کی طرف جا کے کوئی کوڈ آف بیہیویئر بنانا پڑے گا۔ we'll never get out of this mess otherwise۔ ہم سب کو اس پہ کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہوگی۔ آج ANP نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور تحریک انصاف جس کے پاس میں ایک بڑی پاور ہے وہ تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا اس میں، تو ایک بہت بڑی پولیٹیکل پاور تو اس کانفرنس کا حصہ ہی نہیں تھی۔ ڈیفینیٹلی جی، ہم نے تو اپنی طرف سے ان کو بہت عزت کے ساتھ انویٹیشن بھی دی تھی۔ ہماری خواہش بھی یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کرنٹ سیٹ اپ میں ہم ایک نیوٹرل پارٹی ہیں، ہم فیڈرل حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم پرائم منسٹر کی کرسی کی دوڑ میں نہیں ہیں، تو ہم نے ایک پلیٹ فارم اپنی طرف سے بنایا اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا جو الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ تھی۔ پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے آنے سے انکار کر دیا، وہ بھی ہمیں پریس کے تھرو پتہ چلا، ڈائریکٹ انہوں نے ہماری پارٹی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایجنڈا نامنظور تھا۔ آل پارٹیز کانفرنس کا ایجنڈا یہی تھا کہ جی جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، جو الیکشن کی ڈیٹ ہے، الیکشن کے بیفور اینڈ آفٹر ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے، اور سب سے زیادہ جو خیبر پختونخوا میں ایک برننگ سیکیورٹی کی سچویشن ہے،
تو ہم نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ پولیس ڈی مورلائزڈ ہے، عوام ڈری ہوئی ہے. یہ جو میسج بار بار سرکولیٹ بھی ہوا کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے الیکشن ڈیلیئنگ جو ٹیکٹس گورنمنٹ یوز کر رہی ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے آپ کی آل پارٹیز کانفرنس؟ نہیں جی، ناٹ ایٹ آل. اگر آپ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ دیکھیں، ایک ڈیمانڈ گورنمنٹ کی ہے جو ہم سپورٹ کریں، جو اب پی ٹی آئی بھی سپورٹ کریے کہ الیکشن ایک دن پہ ہونا چاہیے. ہماری ریزن اس کے لیے پی ٹی آئی تو کنڈیشنل سپورٹ کر رہی ہے نا. لیکن دیکھیں اس کے لیے ہماری ریزن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی سچویشن، بلوچستان کی سیکیورٹی کی سچویشن ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم پوری وہاں پہ عوام اور انتظامیہ کو 2-3 دفعہ الیکشن میں گھسیٹیں. اٹس اے پریکٹیکل ریزن، ہمارا ایک پریکٹیکل ریزن ہے جو ہم پچھلے کتنے ایک سال سے کہہ رہے ہیں. باقی آج اگر وہ آتے بیٹھتے، وہ اپنی بات کرتے، کچھ ہماری بات سنتے، تو اسی طریقے سے بیچ کا راستہ نکلتا ہے. صداقت عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف. سر مذاکرات کے آپ نعرے تو بڑے لگاتے ہیں لیکن جب بات چیت اور مذاکرات کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے تو وہ چیزیں لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہیں. آج آل پارٹیز کانفرنس تھی اے این پی کی، انہوں نے انوائٹ بھی کیا اور آپ لوگ گئے نہیں، تو اگر چلے جاتے تو بات کرنے کا موقع مل جاتا. صداقت بھائی. جی بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ملک ایک معاشی اور سیاسی اور آئینی بحران ہے اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے، اور یہ جو کام کرنے والا وہ کرتے نہیں ہیں، اور یہ الٹا سیدھا وقت ضائع کرنے کی جو چیزیں ہیں ان کا اس وقت وقت نہیں ہے. پاکستان اس وقت ایک بڑے معاشی بحران میں ہے. ان کے پاس آئی ایم ایف ان سے راضی نہیں ہو رہا، ان کا معاہدہ نہیں ہو رہا، پاکستان کے ریزروز گر رہے ہیں، اور پاکستان کو اس معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے جو الیکشن سے آنا ہے. کورٹ کا آرڈر ہے 14 مئی کا پنجاب کا الیکشن کا. آج ہم موو کر گئے کے پی الیکشن کے لیے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ جی الیکشن ایک دن میں ہونے چاہیے. اس کے لیے ہم نے لچک دکھائی اور ان کو موقع دیا کہ اگر آپ نے الیکشن ایک ہی دن کرانے ہیں تو چونکہ آئینی قدغن ہے 14 مئی کی، تو اس سے پہلے آپ اسمبلیاں توڑ دیں اور ملک میں ایک الیکشن کا ماحول بن جائے، اور ساتھ ہی ملک جو ہے وہ معاشی گرداب سے بھی نکلنے کے لیے ایک ماحول بنے گا. لیکن یہ اس چکر میں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو پولیٹیکل تو کہتے ہیں، جمہوری تو کہتے ہیں، لیکن جمہوری جو ایک الیکشن ہے اس سے بھاگ رہے ہیں، تو اس کا ہمارے پاس تو کوئی اور علاج نہیں ہے. اب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے 14 مئی کے الیکشن کا، اور اگر وہ اچھا صداقت صاحب ایک کنفیوژن ہے سر، صداقت بھائی ایک کنفیوژن دور کر دیں. آپ کیونکہ پڑھے لکھے پارلیمنٹیرین ہیں سر، سابق ایم این اے، یہ بتائیں کہ جو دو باتیں جس پر آپ فورس کرتے ہیں ہر ٹاک شو میں بیٹھ کے، ایک تو اسمبلی توڑنے والا، یہ کون سی آئین کی شک کے تحت وہ اسمبلی توڑ کے وقت سے پہلے آپ کے ساتھ الیکشن کے لیے بیٹھیں، اور دوسرا کیا ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ڈیٹ سپریم کورٹ نے دیا، جو شیڈیول سپریم کورٹ نے الیکشن کا دیا، کیا وہ سپریم کورٹ دینے کا مجاز ہے سر الیکشن کی تاریخ اور الیکشن شیڈیول؟ دیکھیں پاکستان کے آئین کے مطابق سپریم کورٹ کا ہر حکم، اس کا عملداری ہر ادارے ہر شخص پہ لازم ہے، اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر آپ کا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا طریقہ بھی آئین واضح کرتا ہے کہ آپ جا کے ریویو کے لیے، نظر ثانی کے لیے آپ جاتے ہیں. آپ اور میں یا کوئی اے بی سی کوئی نہیں ہوتا کہ جو کہے کہ سپریم کورٹ کا چونکہ فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا. لہذا عمل درآمد نہ کرنے کا مطلب ہے صداقت بھائی لیٹس بی ویری فوکس سر. ہم کو مطلب یہ تو نہیں کوئی چاند پہ تو نہیں رہتے نا، کانسٹیٹیوشن ہم سب کے سامنے ہے. کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سپریم کورٹ کو مجاز اتھارٹی بناتا ہے الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنے کی؟ ہاں یا نا کا جواب ہے سر. یہ جو آئین کی سمجھ ہے اور آئین کی تشریح ہے وہ سپریم کورٹ کا ہی اختیار ہے آئین کے مطابق. تو جو انہوں نے تشریح کی ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ کو ہے تو جا کے کریں، میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل ہے. اگلی بات کیا ہے، سارا قضیہ ہے کیا؟ الیکشن کمیشن جو ایک آزاد بہت مختار ادارہ ہونا چاہیے تھا، اور آئین کے مطابق 90 دن میں اس نے الیکشن کرانے تھے، وہ لیت و لال سے کام لے رہا اور پی ڈی ایم کی ایک نمائندے کے طور پہ کام کر رہا تھا. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ ہی آئین کی تشریح کرتی ہے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کسی کو ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے وہ جا کے ریویو کرائے. صداقت بھائی آج غصے میں ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کی جو 4 ججز ہیں جو اس فیصلے سے خود ایگری نہیں کر رہے، ان کے بارے میں صداقت بھائی کا کیا خیال ہے؟ وہ تو اے بی سی ایکس وائی زیڈ نہیں ہے، وہ بھی اسی سپریم کورٹ کے ججز ہیں. دیکھیے متنازع ڈیسیشنز
اس طریقے سے نہیں ہوتے. اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ مجاز اتھارٹی ہے فار دا انٹرپریٹیشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں مل بیٹھ کے کوئی حل نکالیں. یہ بھی اسی کورٹ کی طرف سے آیا ہے نا. مل بیٹھنے سے یہ لوگ مل بیٹھنے کو ان کی ڈی این اے میں نہیں ہے. مل بیٹھے ہیں نا, وہ بیٹھے ہیں نا, مذاکرات تو ہوئے, 3 دور تو ہوئے. تو 3 دور پہ ہر دور سے پہلے بیفور اینڈ آفٹر آپ ان کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں, ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں. دیکھیں, ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں اور آپ آج ایک جرگے میں جائیں تو کچھ آپ چھوڑیں گے باتیں, کچھ میں چھوڑوں گی. ساری باتیں آپ نے میری تو نہیں ماننی, پھر ہم جرگے میں کیوں ہیں؟ اچھا صداقت بھائی, آپ نے نوٹس لے لیا. میں عمران میر صاحب سے کامنٹ لے لوں. عمران بھائی, یہ جو کنفیوژن ہے یہ دور نہیں ہو پا رہی سر. میں آتا ہوں سر, آتا ہوں صداقت بھائی. عمران بھائی, یہ جو کنفیوژن ہے یہ دور نہیں ہو پا رہی سر. لوگ کہتے ہیں, اور میں جو جتنا قانون میں نے اپنے طور پہ پڑھ لیا, اس میں مجاز اتھارٹی تو الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن ول اناؤنس دا شیڈیول آف الیکشن سر. سپریم کورٹ اناؤنس نہیں کر سکتا سر. تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ فلاں فلاں ڈیٹ کو الیکشن کرا دی جائیں. اس پر کچھ لوگوں کا اور خاص طور پہ حکومت کا جو ایک اختلاف ہے, کیا وہ آئینی ہے یا صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے سر؟ دیکھیں, یہ ابہام ہے تو الیکشن کمیشن چلا گیا نا واپس ریویو کے لیے سر سپریم کورٹ میں. سر دیکھیں, سپریم کورٹ میں جب یہ ہیئرنگ چل رہی تھی تو اس وقت بھی وہاں یہ تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کو ایسا ابہام ہے یا کوئی چیز ہے تو آپ تو ریویو میں نہیں آئے. تو آج الیکشن کمیشن چلا گیا نا ریویو میں, انہوں نے درخواست دائر کر دی. انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل انتخابات کرانا جو ہے سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے, اور انتخاب کی جو تاریخ ہے وہ سپریم کورٹ نہیں دے سکتی. اس سے الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں ان پہ زد پڑی ہے, تو اس کو ریویو کیا جائے. تو آج تو وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. یہ اس کا مطلب ہے ابہام تو ہے اس چیز پہ. اور میں اس سے آگے بڑھ کے تھوڑی سی بات کروں گا کہ دیکھیں, جب یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں نا تو اس میں آپ سارے سٹیک ہولڈرز کی طرف سے کھلے دل سے ٹھیک نیتوں کے ساتھ چیزیں کرنا بڑا ضروری ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سارے وہاں پہ پرابلمز آئی ہیں. یعنی پارلیمنٹ کو بھی اپنے اختیارات اس وقت یاد آئے ہیں کہ جب وہ ساری ان کے سر پہ پڑی ہے, اور ادھر سپریم کورٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم وہاں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ پوری طرح سے چیزیں شفافیت کے ساتھ ہوئی ہیں. دیکھیں, کل بھی یہاں ٹی وی چینلز پہ کچھ ڈیٹا شیئر ہو رہا تھا کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر جو بینچز بنے ہیں, جو ساری ہیئرنگز ہوئی ہیں, اس میں مخصوص ججز کے بینچز بنے ہیں, مخصوص ججز نے ان میں شرکت کی, اور جتنے پولیٹیکل جو تھے کیسز وہ کچھ ججز نے 5 ججز نے, وہ وہاں اگر 15 ججز بیٹھے ہوئے ہیں, اب 17 ہونے چاہیے تھے, 15 بھی چلے بیٹھے ہوئے ہیں, تو 15 ججز میں سے کبھی تو ہونا چاہیے تھا نا, کبھی آپ بیٹھ گئے, سارے ججز ہیں, سارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں, لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں ہوا. تو وہ ظاہر ہے شفافیت پہ سوال تو اٹھیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سوال نہ اٹھائیں. آپ بھی اٹھائیں گے, میں بھی اٹھاؤں گا, جماعتیں بھی اٹھائیں گی. صداقت بھائی, ایک تو کامنٹ آپ کریے گا جو سمر میم پہ کرنا تھا, لیکن ایک اور چیز سر, یہ جو سپریم کورٹ ہے سر, اس نے آپ کی جس کے فیصلوں پر آپ سیاسی طور پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, سیاسی مائلیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس نے کہیں نہ کہیں نقصان بھی پہنچایا ہے سر. یہ جو میر صاحب نے بات کی یہ آن فیکٹس ہے, آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. سارے پولیٹیکل کیسز جو ہیں وہ صرف 5 لوگ سنتے آئے ہیں سر. باقی 10 جج کیا چھٹی پہ بھیج دیے, یا مطلب ان سے کوئی ناراضگی تھی؟ تو یہ جو ایک رویہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا, جس نے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پولیٹیکلی فائدہ ہوا سپریم کورٹ کے فیصلوں سے, مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکلی سپریم کورٹ نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے سر, آپ کے بیانیوں کو, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ مخصوص ججز نے وہ سارے فیصلے کیے جن کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو پہنچا. دیکھیں, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ فیئر کامنٹ کرنا اور اس پہ فیصلے پہ اس کی اپنی رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہمیں بھی جب رات کو 12 بجے کورٹ لگی تھی, ہم نے بھی ان کا فیصلہ تو مانا تھا, لیکن اس پہ اپنا کامنٹ کیا تھا. اور جب ہماری قاسم سوری کی رولنگ جو تھی, جس کو اوور ٹرن کیا گیا اور جس کے بدلے اس امپورٹڈ حکومت کو بٹھایا گیا, ہم نے اس کو بھی ایک فیئر کرٹیسزم کیا, لیکن اس کا ماننے اور نہ ماننے کی تو رائے نہیں ہو سکتی. سمر صاحبہ نے کہا کہ جی 4 ججز کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ججز جو ہے وہ فیصلے میں اختلاف بھی ہوتا ہے, لیکن جو فیصلہ آخری وہی ہوتا ہے جو حتمی ہوتا ہے. ججز کی رائے میٹر نہیں کرتی. جو بینچ بنا ہوا تھا, وہ بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ سب کے لیے وہ قابل عمل ہے. اس میں بینچ کیسا بننا ہے, کیا بننا ہے, اس پہ بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, لیکن قانونی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کا یہ استحقاق ہے کہ جو وہ بینچ بنائیں گے, اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا اور اب بھی ایسے ہوگا جب تک کہ قانون نہ بدلے. اب انہوں نے ایک اور بات کی سمر صاحبہ نے کہ دیکھیں نا, مذاکرات ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے. مجھے بتائیں, کیا پی ڈی ایم نے یہ کہا نہیں تھا
پی ڈی ایم کی قیادت نے کہ آپ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑیں, ہم ملک میں الیکشن کروا دیں گے. آپ وہاں سے بھاگے. پھر آپ کا خیال تھا کہ نہیں آپ اس طرح کریں, اب سیکیورٹی نہیں ہے تو سیکیورٹی ہمیں دیں. پھر آپ نے کہا جی پیسے نہیں ہیں. پھر آپ نے کہا کہ ایک دن میں الیکشن کروائیں. ہمارا یہ موقف نہیں تھا. ہم نے آپ کی خاطر ایک دن کے الیکشن کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے اور طے کیا, اور وہ بات ہم نے اپنی طرف سے آپ کو لچک دکھائی. حالانکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کا اور سٹنگ گورنمنٹ کا ہے اور اداروں کا ہے کہ وہ الیکشن سپریم کورٹ نے کروانا ہے. پاکستان کے دو بڑے صوبوں کی عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو منتخب نمائندے چلائیں. آج پنجاب اور کے پی میں جو نگران حکومتیں وہ غیر آئینی ہو چکی ہیں, اور وہ ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے آئینی کہ وہ 90 دن کے بعد حکومت چلائیں. تو یہ ساری باتیں آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات میں چھوڑا نہیں. مذاکرات کر رہے ہیں آپ, ہمارے 33 لوگ یہاں سے اسلام آباد سے گرفتار کر رہے ہیں. مذاکرات آپ کر رہے ہیں, آپ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے گھر جا کے بختر بند گاڑیاں پہ ان کے گھروں کے اور عورتوں کے صداقت بھائی یہ آپ کا بڑا فن ہے سر کہ مذاکرات پہ بیٹھ گئے میرے بھائی, لیکن کنڈیشنل تو نہیں ہوتے نا مذاکرات. آپ کہتے ہیں اسمبلی توڑ دو. بھائی آئینی اسمبلی کو کیسے توڑ دیا جائے آپ کی خاطر یار؟ وہ مطلب 2.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے ان کو. سر آئینی اسمبلی کو آئینی طریقے سے توڑنے کا وقت سے پہلے آئین کہتا ہے, یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات, کوئی آئین یہ نہیں کہتا کہ ایک دن میں الیکشن ہو. تو عدنان صاحب کیا یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم ایک دن میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ تو ایک دن میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں. چلیں ہم 14 مئی کو کہہ رہے ہیں اور آپ کا الیکشن اکتوبر میں ہو رہا ہے, آپ تھوڑا پیچھے لیں, ہم آگے لے آتے ہیں. یہی تو کورٹ نے بھی کہا تھا. نہیں تو ٹھیک ہے نا, پھر نہ اسمبلی توڑیں, آئین کے مطابق کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن کروائیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کا حال. تو آئین پہ آ جائیں, نہ توڑیں الیکشن, نہ توڑیں اسمبلی, الیکشن لڑیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سمر صاحب یہ بات تو ایسے بڑا مطالبہ بڑا اہم ہے, اور اب تو تحریک انصاف سپریم کورٹ جا رہی ہے کہ یہ 90 دنوں کے بعد جو کہ گزر گئے, واٹ دا اسٹیٹس آف کے پی کے اینڈ دا پنجاب گورنمنٹ, جو کہ نگران سر قانون تو کہتا ہے 90 روز. دیکھیں صداقت عباسی صاحب میرے بھائی کی طرح ہیں, لیکن مجھے بڑی افسوس ان کی اسٹیٹمنٹ سے ہوا کہ وہ ہر دوسری لائن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا, اب تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا. قربانیاں ہم نے لی, انگریز کے خلاف ہم لڑے, پرائم منسٹر یہاں پہ ہینگ ہوئے, یہاں پہ ایکس پرائم منسٹرز کو شہید کر دیا گیا, اور فیصلہ سپریم کورٹ کے جج کریں گے. ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ جو کیس وہاں جائے گا فیصلہ تو جج کرے گا. دیکھیے لے جا تو یہ لوگ رہے ہیں نا. اگین پارلیمنٹ واز دی اتھارٹی, پہلے پارلیمنٹ سے نکل گئے. اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جی معاشی صورتحال تب ٹھیک ہوگی جب الیکشن ہوگا. خیبر پختونخوا پنجاب میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ گئیں, انہوں نے تو وہاں پہ اسمبلیاں توڑ دی نا. لائک دیر از نو پلان کہ جی فار انسٹنس 14 مئی کو الیکشن ہو جائے, 15 مئی کو کیا ہوگا؟ یہ جس میس میں استحکام آ جائے گا نا, کیسے نہیں, انہوں نے کسی کو سمجھایا ہے, کوئی روڈ میپ دکھایا ہے, وہ انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے یقین کر دیا. یہ الیکشن ایک طریقے سے چاہتے ہیں تو باقی سارا پاکستان دوسرے طریقے سے چاہتا ہے. صرف پاکستان میں یہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جو میرا سوال ہے نا اس کا جواب صداقت صاحب دے رہے ہیں نا آپ دے رہی ہیں. 90 روز پورے ہو چکے نا, یہ تو ایک آئینی قدغن تھی, بٹ ناؤ اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ ہاؤ یو جسٹیفائی دیٹ میم؟ I am not fighting this case فی الحال in the Supreme Court. We are fighting our own battles in the Supreme Court. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں, آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ elections must be held under a caretaker government. ٹھیک ہے, اگر ان کے الیکشنز ابھی ہو جائیں, نیشنل اسمبلیز کے الیکشنز پورے پاکستان کے, پھر کچھ 2 صوبوں میں الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹس کے خلاف ہوں گے. یہاں پہ کیئر ٹیکرز کی نیوٹرلٹی کے اوپر روز انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ان کو کوئی یقین ایکسیپٹ کرے گا ان الیکشنز کے ریزلٹس میں؟ کوئی سیٹسفائیڈ ہوگا ان الیکشنز کی جو تیاریاں ہوں گی اس پہ کوئی سائیڈ سیٹسفائیڈ ہوگی؟ ہم ساری عمر اسی طرح ایک سرکس میں پھرتے رہیں گے. آپ لوگوں نے پلان کیا کہ خان صاحب کو الیکشن نہیں دینا. نہیں, یہ الیکشن صرف خان صاحب کا نہیں ہے, یہ ہمارا بھی الیکشن ہے. ہم بھی اسمبلیز میں جانا چاہتے ہیں, قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. بہت سارا کام ہے جو رہ گیا ہے, جو ان کی آنے سے. اور خیبر پختونخوا میں تو 9 سال انہوں نے ساری قانون سازی پہ بین قطغنی لگا دی. کسی جو ان کا وہ پارلیمنٹ میں لا میکنگ تھی اس کے رولز ہی نہیں فالو ہوئے, کیونکہ بس ان کو وہ کاغذ انہوں نے اندر پھینکنا تھا, ایکٹ کو بلڈوز کرنا تھا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. ایک بریک کا کہا جائے. امیر صاحب ذرا بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ملے گا کیا اب ان سارے معاملات کے بعد, بریک کے بعد.
वेलकम बैक। इमरान मीर साहब, मसाइल में गिरा हुआ पाकिस्तान है सर, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ जो बार बार नारे लगाते हैं, तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा हैं वो उनकी बात सुनते हुए तो लगता है उनको कौम का दर्द है, तो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर भी है, तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ को इस कौम का, इस मुल्क का एहसास है और इसीलिए मुतालबा होता है बार बार कि इन मसाइल के हल के लिए इलेक्शन की तरफ जाया जाए? मैं अदनान, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं 2-3 लाइनें जरा पिछली, चुके आपकी गुफ्तगू चल रही थी उसके नहीं सर, हवाले से जरूर कुछ कहना जरूर चाहता बोलें, आपकी आवाज सदाकत अब्बासी साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा सुन रहा है सर। हूं। अच्छा, चले जी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बात यह है कि देखें, सियासी जमातों के अंदर भी और आपस में ये इदारे जितने, ये इस वक्त जो लड़ाई हम देख रहे हैं, इसके अंदर आपस में बद-एतमादी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी एक दूसरे पे एतमाद करने को तैयार नहीं, और हर बंदा, हर इदारा अपनी अपनी जगह पे अपना वार खेलने के लिए बैठा हुआ है कि मैं किस तरह से वार करूं और किस तरह से चीजें चली जाएं। जब इस हद तक चीजें चली जाएं तो फिर मामला सुलझा नहीं करते। ये जो हम बार बार कहते हैं ना, सदाकत अब्बासी साहब भी कह रहे हैं, जाहिर है दूसरी जमातें जो हुकूमत में है उनका अपना एक मौकफ है। अब ये चाहते हैं कि इंतखाबात हों सितंबर से पहले पहले। अच्छा, अब वो बातें इतनी खुल चुकी हैं कि ये किसी से ढका छुपा नहीं रहा कि सितंबर से पहले इंतखाबात कराने के मुतालबे में क्या है। ठीक है, आड़ तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम यही लेते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, आइन में ये लिखा है। और भाई, आइन में तो बड़ा कुछ लिखा है। आइन में लिखा है कातिल को सजा दी जाए, आइन में लिखा है डाकुओं को सजा दी जाए, आइन में लिखा है चोरों को सजा दी जाए, आइन में लिखा है जो जो उसकी खिलाफ वर्जी करे उसको सजा दी जाए, 62-63 पे भी अमल कराया जाए। लेकिन आइन की शिकों पे हम अपनी मर्जी की पिक एंड चूज करते हैं कि जहां पे अमल हमने कराना है वहां उस चीज को पकड़ लेते हैं। ये ऐसे ही है मीर साहब, मैं कता कलामी की माफी चाहते हुए, आर्टिकल 6 नहीं लगता अगर 302 की सजा में कोई डिले हो रहा हो या सबूत इकट्ठे होने में डिले हो रहा, लेकिन जब कलेक्टिव बात आ जाती है ना कौम की, आइन की जो सिक 90 दिन कहती है ना सर, वो 24 करोड़ अवाम की शिक है सर, वो वायलेट होगी तो आर्टिकल 6 की तरफ मामला जाएगा। कानून तब टूटता है सर, 302 पे कानून नहीं टूट रहा होता सर। मैं एक छोटी सी अर्ज सुने ना, देखे ना, इसके पीछे नीयतें अगर इतनी साफ हो ना तो ये सारा मामला शायद ये इस नौबत ना आए। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुल्क का आला तरीन एक ऐसा फोरम है कि जहां पे देखें कोई जो जज बैठा है ना, यहाँ तो आप कहते हैं ना फुल कोर्ट बैठा हो या लार्जर बेंच बैठा हो, मैं कहता हूँ एक भी जज वहां पे बैठा होता है तो लोगों की जिंदगी मौत के फैसले होते हैं। तो ये हम अगर एक तरफ से लें तो ये किस तरह की बात है कि हम फैसले ना माने, लेकिन दूसरी तरफ से लें तो वहां शफाफियत पे सवाल है। शफाफियत पे सवाल इस तरह के हैं, मैं असल में मेरी बहुत सारी चीजों में आदत यह है कि मैं इस तरह की नहीं बात करता, लेकिन जहां पे महफिलों में ऐसी ऐसी बातें हों कि मतलब वो आपके जो जज के कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाए जाएं, तो वहां आपको कहें फिर उसके ऊपर ये उज़र दिया जाए कि नहीं जी इसको अभी साइड पे रख दें, फिलहाल पहले केस हो जाए, बाद में इसकी बात करेंगे। मीर साहब, आपकी ऐसा नहीं हो गुफ्तगू सर सकता। बहुत अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन मीर साहब आप मेरे ख्याल में जोश खिताबत में भूल रहे हैं कि आप पाकिस्तान में हैं। जिन चीजों का आप हवाला दे रहे हैं वो भाई उन मुल्कों में चीफ जस्टिस तो दूर की बात, जज का नाम नहीं पता होता सर। पाकिस्तान में जजेस की शादियों में हम सब गए होते हैं, जजेस हमारी शादियों में आए होते हैं, जजेस के बच्चे बिजनेस कर रहे होते हैं। इफ्तिखार चौधरी के बेटे से शुरू करें, साकिब निसार के बेटे तक आए ना सर। आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। फिर जिस पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो यहाँ से फिर हम चोर रास्ते भी हम ही निकालते हैं, तो ये सारे चोर रास्ते हैं। अब वाजे है, देखें इसमें किसी को अब इबाम नहीं रहा, ये लड़ाई इतनी खुल चुकी है कि पीटीआई चाहती है कि अब सितंबर से पहले इलेक्शन हो, इसलिए कि बिंदयाल साहब या उनके जो हमशाल जजेस हैं उनका वो साथ 16 सितंबर के बाद मुयस्सर नहीं होगा। 9 सितंबर के बाद सर आपने गलत नुक्ता उठा लिया, सदाकत अब्बासी साहब ने लिख लिया, ये कुछ 10 शोज में इस बात को लिखे। मैं कह रहा हूँ कमलन हो रहा है ना। देखें अब जो नून लीग है दूसरी तरफ वो इसको खींच के लेना चाहती है, वो चाहती है, उनके लिए जिंदगी मौत बन गई है। वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, हमने अब ये इलेक्शन उस डेट से पहले नहीं कराना। तो यानी मैं कहना ये चाहता हूँ सर, वेरी हमारे आला तरीन इदारे के ऊपर इतनी लड़ाई इस लेवल पे चली जाए। इमरान खान साहब को बिल्कुल तो हम साइडलाइन नहीं कर सकते, ही इज द पॉपुलर लीडर, फेमस भी हैं, इस पे तो कोई शक ही नहीं है। हम तो समर मैम से कमेंट लेना। अब लोग उनके साथ खड़े होते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं बगैर अनाउंसमेंट के, तो हजारों लोग साथ होते हैं। तो एक मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो उनको एक बाल्टी सर पे बांध के जाते हुए देखा है, इर्द गिर्द उनके कुछ लोग होते हैं, मैंने तो ये विजुअल्स नहीं देखे। लोग होते हैं स्टेशन पे, मैंने मिस किया होगा। हजारों नहीं होगी तो सैकड़ों लोग हैं। पॉलिटिकल पावर तो आप मानती है ना उनको, उस पॉलिटिकल पावर को तो डिनाई नहीं कर सकती आप। उनको उनका राइट जो है वो सलब तो हो रहा है। मैं ये कहता हूं, छोड़ देता हूं, कौन सा राइट सलब हो रहा है? उनका कोई मुतालबा नहीं माना जा रहा। वो असेंबलियों से इस्तीफे दे गए, उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, बट वो जमान पाक से निकलें,
وہ وہاں پہ اپنے اپوننٹس کے خلاف سٹیج شوز کر کے ہنسنا اور مذاق اڑانا اور تضحیق کرنا چھوڑیں, آئیں ایک بڑے پولیٹیشین کی طرح اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بیٹھیں. وہ تو مذاکراتی ٹیم بنا دی نا انہوں نہیں, نے. وہ خود کیوں نہیں آتے؟ خان صاحب کو یہ کھا جائیں گے, خان صاحب کو یہ اٹیک کر لیں گے. آئیں بیٹھے مطالبہ کریں, ہی شوڈ دین ایکٹ لائک دا بگر پرسن. اگر وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں تو اپنے اندر بڑے لیڈر کی خوبیاں بھی پیدا کریں. آئیں بیٹھیں. تو اب لیڈر تو مان رہی نا, بڑا چھوٹا تو خیر اس کا میجرمنٹ تو ڈیفرنٹ ہوگا نا, لیڈر تو آپ مان رہی ہیں. دیکھیے جی, میں جمہوری پارٹی سے بلونگ کرتی ہوں, ہر اس پارٹی کو پارٹی بھی مانتی ہوں, ہر پارٹی کے لیڈر کو عزت کی نظر سے بھی دیکھتی ہوں, ان کی پالیسیز کو میں بھی میں اتنی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتی, لیکن یہ میرا جمہوری رائٹ ہے. لیکن ان کے فالوورز ہیں, ان کی پارٹی ہیں. میں تو آج بھی کہہ رہی ہوں, ہماری پارٹی نے ان کو چیس کر کے ان کی پارٹی کو انوائٹ کیا. ہم تو خان صاحب کے ہاتھ میں بھی انویٹیشن دینے کے لیے تیار تھے. ہم تو ان کو مانتے ہیں, وہ جو اور کسی کو نہیں مانتے تو ہم کیا کریں. صداقت بھائی صاحب, اسی تو تانوں ماننے تسی سانو نہیں مانتے. اوور آل سمری یہ تھی سر. اور دوسرا جو الیکشن ستمبر سے پہلے تو میں میری بہن کی یہ بات کہ عمران خان سر پہ بالٹی لگا کے آتے ہیں, بڑا افسوس ہوا ایسا کامنٹ پہ ان لوگوں سے جنہوں نے خود اپنے سیاسی قائدین کے جنازے اٹھائے ہوں. ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس لیڈر کو 4 گولیاں لگی ہوں اور وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کو تحفظ بھی نہ دیا ہو, سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی نہ ہو اور اس طرح کا مافیا ان کی جان لینے کے پیچھے ہو. ان کا تحفظ کرنے پہ مذاق اڑانا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جتنی باتیں ہوئی, ایک بات چیز نہ سر, وہ اس کانٹیکس میں کہہ رہی تھی نا, وہ جو جی اللہ تعالیٰ کسی پہ ایسا وقت نہ لائے اس کا وہ نام مجھے بتا دیں, ہمیں ایک نام اناؤنس کر دیں, اس کنٹریپشن کا ہم اس نام سے پکار دیں گے, ان کی مرضی کے نام سے پکار دیں گے. میں دعا نہیں کرتا کہ آپ پہ ایسا وقت آئے کہ آپ کو باہر نکلتے ہوئے لوگ آپ کو ٹارگٹ کریں. بھائی آپ نے تو گولیاں فیس کی ہیں, ہم نے تو ڈائریکٹ بومب فیس کی ہیں. سنیں نہیں, اسی لیے نا آپ کو احتیاط کرنا چاہیے کہ جو آپ نے بالٹی والی بات کی نا, ایک آدمی جو سب کے لیے وہ ناقابل شکست ہے, اس کے بات کو, اس کے پیچھے فالوئنگ کو شکست نہ دینے والے لوگ اس کو مارنا چاہتے ہوں, اور بیچارہ اس کو 147 بے شرموں کی طرح اس پہ اوپر مقدمے کیے ہوں, دہشت گردی کے, توہین مذہب کے, غداری کے, اور وہ بیچارہ کوٹ سے کوٹ پھرتا رہے. اوپر سے آپ لوگ جیسے لوگ جنہوں نے خود دفنائے ہوئے سیاسی قیدی وہ آپ باتیں کریں تو یہ افسوس کی بات ہے. بہرحال چلیں, دیکھنے والے فیصلہ کریں گے کہ آپ کی اس بات پر کیا جواب دینا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کورٹوں کے فیصلے, آپ کا میرا کنسنسس ہے آئین پہ, اور اگر آئین پہ کوئی نہیں چلتا تو تب کورٹ میں جاتے ہیں. یہ بھاگے ہوئے ہیں آئین سے. آئین نے یہ ٹھیک ہے, آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے, جج بھی بہت اچھے نہیں ہیں, ہم بھی بہت اچھے نہیں ہیں, ملک بھی بہت اچھا نہیں ہے, لیکن جو منیمم چیزیں ہیں ان پہ پورا چلنا ضروری ہے. اور یہ لوگوں کو اقتدار میں ہم نے جعلی لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے پنجاب میں اور کے پی میں, جن کی آئینی مدت ختم ہو چکی ہے. یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے فیصلے ایسے لوگ نہیں کر سکتے جو کسی اخلاق, کسی آئین, کسی قانون کے تابع نہ ہو. اس لیے یہ بات مذاق نہیں ہے. الیکشنز کرنا عوام کا حق ہے اور ہم عوام ہیں, اور ہم کبھی بھی اس طرح کی امپورٹڈ سیٹ اپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کو چلتا رہیں اور لوگوں کے حق میں فیصلے کرتے رہیں. پاکستان کا غریب آج 50% مہنگائی برداشت کر رہا ہے. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ اس امپورٹڈ حکومت نے اپنے لیے سب کچھ کیا لیکن غریب کو مار دیا. غریب کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اس طرح؟ ان کے رحم و کرم پہ اسحاق ڈار جیسے ایک آدمی پہ جس کی کوئی ایک بات میں وزن نہیں ہے, شہباز شریف جیسے حکومت پہ جس کے پاس کچھ بھی کرنے کو عوام کے لیے نہیں ہے. سمر میم نے ایک شورا افاق جملہ بولا تھا کہ آپ کے دور میں کون سا دودھ اور شہد کی نہریں بہا کرتی تھی. سر تب بھی یہی حال تھا, اب بھی وہی حال ہے. بھائی فیکٹس بتاتے ہیں 12% مہنگائی میں اور 50% مہنگائی میں فرق ہے. 182 روپے ڈالر میں اور 300 روپے ڈالر میں فرق ہے. 150 روپے کا پیٹرول اور 350 کے پیٹرول میں فرق ہے. ایسی بات نہ کریں. پاکستان میں اس وقت حالات بہت اچھے تھے. آپ نے 1 سال میں تو پاکستان کے عام بندے کو مار ہی دیا ہے, اوپر سے آپ مذاق اڑا رہے ہیں. ہمیں جی آئین کا ہے تو کیا ہوا, واٹ الیکشن 90 ڈیز, یہ باتیں نہیں ہیں. ایسی بات نہ کریں. آپ کا اور میرے حقوق کا تحفظ یہ آئین کرتا ہے, اور آئین نے ہمیں کہا, اور آپ کو پتہ نہیں سمرا صاحب کچھ کہہ رہی ہیں. مجھے بتائیں میں کہہ رہی ہوں ہم بات بھی ان کی مرضی کی کریں, ہم ورڈز بھی ان کی مرضی کے یوز کریں تو پھر ہم سارے ان کی پارٹی میں جا کے کھڑے ہو جائیں, پھر ہم اپنی اپنی وہ کرتے ہیں. کیا کہوں, آپ بتا دیں, یہ بتا دیں کیا کہوں.
باقی 90 دن والا تو رائٹ ہے نا، وہ تو اس پہ تو انسان نہیں کر سکتے. صداقت بھائی ایک میرا سوال رہ جائے گا سر. وہ امیر صاحب کہتے ہیں اور پرسپشن بھی آپ اس کا جواب دے چکے ہیں کئی دفعہ شوز میں کہ آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں. میں نے سنا ہے وہ بات میں نے لکھی تھی تو وہ بالٹی والی بات کی نظر ہوگی. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا, کیا پی ٹی ایم کے تمام لوگوں نے, مریم نواز شریف نے, پی ٹی ایم کے تمام لوگوں نے, پیپلز پارٹی نے, نون نے, سب نے کہا نہیں تھا کہ ملک میں الیکشن چاہیے تو اپنی 2 حکومتیں ختم کریں؟ آج آپ ان کو جھوٹا کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ میری بہن کیوں نہیں کہہ رہی کہ ہم جھوٹوں کی پارٹی میں ہیں, جنہوں نے پبلکلی کہا تھا کہ جی اگر آپ کو الیکشن کرانا ہے جنرل تو اسمبلیاں توڑیں. آج آپ کیسے یو ٹرن مار رہے ہیں لوگوں کے سامنے, کس ہمت سے؟ تو یہ بات ہے نہیں, کوئی سپٹمبر کی بات نہیں ہے. سپٹمبر بھی آ جائے گا اور ہم دیکھ لیں گے پاکستان کے لوگ آہستہ آہستہ جو تھے نا پی ڈی ایم کے ساتھ, پیپلز پارٹی وہ بھی چھوڑ کے آ رہے ہیں. جس طرح یہ بیان بدل رہے ہیں, جس طرح یہ سین سے بھاگ رہے ہیں, جس طرح لوگوں پہ انہوں نے ظلم کر دیے ہیں معیشت کے, تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملے گا. ووٹر تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. نہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, نہ پیسوں کا مسئلہ ہے, نہ ایک دن الیکشن کا مسئلہ ہے, نہ کیئر ٹیکر کا مسئلہ ہے. مسئلہ دان ایک ہی ہے, ان کے پاس ووٹر نہیں ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے سر. یہ جو مذاکرات کے 3 راؤنڈ ہوئے, بطور صحافی کیا سمجھتے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ ہو پائے گی یا وہی معاملہ اٹکا رہے گا سر؟ مجھے نہیں لگتا, میں تو اس سے پہلے ہی کہہ چکا نا. دیکھیں نا 2 بڑی کلیئر پوزیشنز ہیں نا. ایک پوزیشن یہ ہے کہ وہ سپٹمبر سے پہلے انتخابات چاہتے ہیں, ظاہر ہے اگست میں, سپٹمبر میں, جہاں بھی, اور حکومتی پارٹی اور ان کے ساتھ جتنی جماعتیں ہیں ان کی خواہش ہے کہ یہ اپنے وقت پہ ہوں, جو کہ وہ اکتوبر اور آگے بتاتے ہیں. میں نے کہا نا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کھل کے جس کا اعتراف نہیں کرتے. ہر بندہ ٹھیک ہے سہارا لیتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے, کسی نہ کسی اس کے پیچھے کرتا ہے. تو عملاً تو یہی ہے, وہ انہوں نے اس کو کرنے نہیں دینا اس سے پہلے. اور ان کی سمر میم کو 30 سیکنڈ. سمر میم کنکلوڈنگ ریمارکس. عباسی صاحب کے بلڈ پریشر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے جا رہے, اور جن امپورٹڈ حکومت کے بارے میں یہ اتنے خونخوار بیان دے رہے ہیں, کل اسی امپورٹڈ یو ایس گورنمنٹ کو یہ اپنا اکنامک ریکوری پلان دینے گئے تھے حماد اظہر صاحب, اور وہ انکلوڈنگ سینگ کہ آئی ایم ایف کی ہم قسطیں بھی مانیں گے, ہم اون بھی کریں گے, اور ڈالر اور پیٹرول کو ہم زیادہ مہنگا بھی کریں گے, گارنٹیز دے کر آئیں. تو یہ عوام کو جھوٹا نہ بنائیں. صداقت بھائی 30 سیکنڈ دے دو, موقع دے دیں. جی جلدی بولنے سر. بالکل میں سمجھتا ہوں ہم آج بھی امریکہ کی غلامی نہیں مانتے, لیکن دنیا کی سب سے بڑی معیشت کو پاکستان کو ڈبو دیا ہے اسحاق ڈار نے. دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ نہیں ہے سر, چائنا ہے سر. گارنٹیز یہ لوگ دے کر آئے ہیں. جی سنیں, ہم اس کے ساتھ اس کو بتائیں کہ پاکستان بچ سکتا ہے. اگر پاکستان پی ڈی ایم کی وجہ سے ڈوب رہا ہے تو پاکستان کا بڑا فیوچر بڑا زبردست ہے. اس کو پاکستان کے اکنامک ریوائیول کا پلان ٹائم ختم ہو گیا. سارے لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.